بالأمس كان جليسنا واليوم لحدناه من كان يسكن بين القبر أسكناه بالأمس كان جليسنا واليوم لحدناه من كان يسكن بيننا في القبر أسكناه آه على عمر الفتى وشباب ان کی باری آئی کہنے لگا ایڈے لمبے چکر دی لوڑ نہیں کہ مرے گا اور جہنم کے سامنے لائن لگی ہوئی ہوگی. یہ نوجوان جو مرا ہے اس نے میری بیعت نہیں کی, میں اس مردے کی بیعت لیتا ہوں اور اس کو جنت میں بھیجتا ہوں. حضرات سارے گواہ بن جائیں. ابھی میں اس کا ہاتھ باہر نکال کے اس کو اس حالت میں مرید بنا کے قبر تک پہنچاؤں. ہندو کے ساتھ تو سبھی نبھاتے ہیں, مردوں کے ساتھ نبھانا یہ الحمدللہ سادات کی ذمہ میں ہے. الحمدللہ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے. اور الحمدللہ أسمع همسه متقطعا أماه وأنا جوار سريره سارت يداه لا زلت أسمع همسه متقطعا أماه وأنا جوار سريره سارت إلي يداه يا ليت عندي طبه أو في يدي شفاه عانقت. بلا کسی تمہید کے ہم شیخ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور کل نفس ذائقۃ الموت کے موضوع پر گفتگو فرمائیں, کیونکہ موت جتنی ہی اٹل حقیقت ہے لوگوں کی غفلت بھی اتنی ہی زیادہ ہے اس کے تعلق سے, جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے اکثروا من ذکر حادم اللذات کی لذتوں کو کاٹ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو. ہم شیخ کو دعوت دیتے ہیں کہ شیخ آئیں اور اپنے بیان سے ہم کو فائدہ پہنچائیں. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے. اس نے اس دنیا پر ہمیں بھیجا. دنیا کی یہ زندگی بیکار میں نہیں دی, بے مقصد نہیں دی. دنیا کی یہ زندگی ایسے ہی ہے جیسے امتحان سے پہلے طالب علم کو کچھ وقت ملتا ہے. 2 مہینے کا ٹائم ہے, 3 مہینے کا ٹائم ہے, تیاری کر لو, امتحان ہونے والا ہے. یا یوں سمجھ لیں ایگزامینیشن ہال میں جب اسٹوڈنٹ داخل ہوتا ہے اس کو 3 گھنٹے ٹائم دیا جاتا ہے. ایک سوال نامہ اسے تھما دیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے 3 گھنٹے کا ٹائم ہے.
لکھنا ہے جو چاہے لکھ لو، 3 گھنٹے بعد تم سے پیپر شیٹ چھین لی جائے گی، اور جب اس سے پیپر شیٹ چھینی جا رہی ہو تب وہ کہے مجھے سب کچھ یاد آ گیا، 5 منٹ اور دے دو، کوئی ٹائم نہیں دے گا، چاہے لکھ لو چاہے سفید پیپر جمع کروا دو۔ میری اور آپ کی زندگی ایگزامینیشن ہال کے شاید وہ 3 گھنٹے ہی ہے۔ جیسے چاہیں گزار لیں، چاہے عرش والے اللہ کو راضی کر لیں، چاہے شیطان کو راضی کر لیں، چاہے آخرت کے گھر کو سنوار لیں، سجا لیں۔ آدم کے بیٹے کا ایک گھر جنت میں بھی ہے اور ایک گھر جہنم میں بھی ہے، جس کو چاہے کنفرم کر لو۔ اللہ کی رحمت کے بعد اس زندگی کی بنیاد پہ ان گھروں کے فیصلے ہونے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کو تو 3 گھنٹے کنفرم معلوم ہوتے ہیں کہ اس کے بعد پیپر شیٹ چھینی جائے گی۔ میری اور آپ کی زندگی کی پیپر شیٹ کب کلوز کر دی جائے کوئی خبر نہیں ہے۔ کوئی دنیا میں آنے والا آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے، زمین پہ آنے سے پہلے مر کر آتا ہے۔ کوئی آ کے مر جاتا ہے، کوئی چند سالوں میں مر جاتا ہے، کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، کوئی لاٹھی ٹیکتا رہتا ہے، موت کی دعائیں کرتا رہتا ہے، دادا زندہ ہے پوتا مر رہا ہے، باپ بوڑھا زندہ ہے جوان بیٹا مر رہا ہے۔ وہ مالک ہے، جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اٹھا کر اپنے دربار میں پیش کر لیتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو یہ نہ بھولے کہ ایک دن مرنا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کو یہ یقین رہے کہ سدا یہاں نہیں رہنا۔ بد نصیب ہے وہ جس نے کہا اے جہاں مٹھا اگلا جہاں کہ ڈٹھا، کون مرے گا کون اٹھے گا، بابر عیش کوست کے عالم دوبارہ نیست، مزے کرو۔ مولویوں کا کام تو ڈرانا، مولویوں کو کام ہی کوئی نہیں، اور موت موت موت، کوئی نہیں مرنے والا۔ دادا ابو مرے تھے بوڑھے تھے، ابو مرے تھے فالج کا اٹیک ہو گیا تھا، میں تو 28 کا 30 کا بڑا کڑیل جوان ہوں۔ ارے جب بوڑھے ہوں گے پھر دیکھی جائے گی، ابھی سے موت کی تیاری۔ موت ایسی خطرناک ایسی کڑوی حقیقت ہے، یاد رکھیے گا اس موت کی حقیقتوں کو۔ یہ اتنی خطرناک حقیقت ہے کہ اس نے سب پہ آنا ہے، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا، کوئی موت سے بچ۔ اور اگر کسی نے موت سے مخلوق میں بچنا ہوتا فاطمہ کے بابا پر موت نہ آتی۔ جب میرے آقا، میرے امام، میرے قائد، میرے رہبر رہنما، نبی کائنات، امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدا اس دھرتی پہ نہ رہے، مدینہ الرسول میں آپ کی قبر تیار ہوئی، آپ فوت ہوئے، مومنوں کی ماں عائشہ کے حجرے میں دفن ہوئے، تو لوگوں مائی کا وہ کون سا لال ہے جس نے صدا رہنا ہے؟ اس نے سب پہ آنا ہے، کوئی مانے تب بھی آنا ہے، کوئی نہ مانے تب بھی آنا ہے۔ نہ ماننے والی پارٹی بھی ہے نا، میں اتو مرے نے وچو وچو زندہ نے، بڑے گستاخ ہیں وہابی، کہتے ہیں نبی فوت ہو گئے، علی فوت ہو گئے، ولی فوت ہو گئے، انہیں کیا پتا۔ میلاد شریف کی کرسی سجتی ہے بڑی خوبصورت، خالی رہتی ہے، کوئی پوچھنے والا پوچھے یہ کرسی کا، خاموش ابھی سرکار تشریف لائیں گے۔ اس نے کہا اچھا ماشاءاللہ، آئے تھے نا چکوال میں پچھلے سال پاکستانیوں، بھول تو نہیں گئے؟ تنویر عطاری کے گھر آئے تھے، 5 فٹ لمبا قد لگا ہوا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
کہ مدت ہوئی ہے، میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، فقط مجھ نکمے کی یہی دعا ہے، میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، فقط مجھ نکمے کی یہی دعا ہے، یہی دعا ہے، میری سانس نکلے در مصطفیٰ پہ، میری سانس نکلے در مصطفیٰ پہ، غم دل نبی کو سناتے سناتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، دیکھو قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس گستاخ رسول کی گستاخی پہ کسی کے ماتھے پر بل نہیں پڑا، اور ظالم 5 فٹ قدم تھا تو قد مبارک کتنا تھا؟ تم نے پیٹ کا دھندا کمانے کے لیے فاطمہ کے بابا کا مذاق اڑانا بھی نہ چھوڑا۔ سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، کرسیاں سجتی ہیں خالی رہتی ہیں، نعت پڑھنے والا پڑھتا ہے، آگے آج والے سارا مجمع قیام میں کھڑا ہو جاتا ہے، 10 سال کا معصوم بچہ دائیں بائیں جھانکتا ہے، کہہ رہا ہے آ گئے، کہاں گئے؟ نہ آئے نہ گئے، کرسی خالی ہے۔ کس کے لیے؟ کہا آئیں گے، تشریف لائیں گے۔ کہنے والے نے کہا اچھا جب آئیں تو مجھے بتا دینا، زیارت کر لوں گا۔ کہا تو ابھی تیری اکھاں ویکھن دے قابل نہیں، گستاخ ہیں تمہاری آنکھیں، تم نہیں دیکھ سکتے۔ نے کہا آنکھیں بند کروا لوں گا، ہاتھ لگوا دینا۔ سرکار یہ تشریف فرما ہے، جو علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے، مر گئے، جہاں چھوڑ گئے، آخرت میں منتقل ہو گئے، قبر میں دفن ہو گئے، قبر آپ کی جنت کا باغ ہے، آپ برزخی زندگی میں زندہ ہیں، دنیا کی زندگی آپ کی ختم ہو گئی، مفتیوں کے فتوے جاری ہوتے ہیں، لکھنے والے لکھاری لکھتے ہیں یہ واجب القتل ہے، یہ گستاخ ہے، یہ نبی کی موت کا ذکر کر رہا ہے، اور نبی نہیں مرے، زندہ ہیں۔ ہمیں گستاخ کہنے والوں، عرش والے رب کے کلام کا کیا ترجمہ کرو گے؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ، قرآن کہہ رہا ہے أَفَإِن مَاتَ، اگر یہ مر گئے، اگر یہ مر جائے کیا کہو گے؟ قرآن کہتا ہے إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی موت آنی ہے، کائنات کے ہر پیدا ہونے والے نے مرنا ہے۔
اہل توحید پہ تمہاری قلم چلتی ہے کہ یہ گستاخ ہے، واجب القتل ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں مات النبی، نبی مرے، مات النبی، موت کا لفظ ہے میرے آقا کے لیے، قربان ہو جائیں، میرے بچے قربان ہو جائیں مصطفیٰ علیہ السلام کی عزت کے لیے، آپ کی پاکیزگی کے لیے۔ لیکن سیدہ کائنات کے لفظ ہیں مات النبی، ابو بکر کے لفظ ہیں مات النبی، ابن عباس کے لفظ ہیں مات النبی۔ یہ موت سب پر آنی ہے، اس موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، مصطفیٰ پر آئی علیہ السلام۔ ہمیں گستاخ کہنے والوں، ہم اپنے نبی کے لیے وہی کہتے ہیں جو عرش والے نے اپنے رسول کے لیے کہا۔ اگر یہ موت کا لفظ میرے آقا کے لیے گستاخی ہوتا تو قرآن میں اس کا ذکر نہ ہوتا، صحابہ کی زبانوں پر یہ جملے نہ ہوتے۔ اس موت نے سب پر آنا ہے، اس موت نے جب آنا ہے اچانک آنا ہے، بتا کر نہیں آنا، خبر دے کے نہیں آنا، اعلان کر کے نہیں آنا، ٹیلی فون کر کے نہیں آنا، اچانک آنا ہے۔ سوچئے اللہ کے لیے، کیا میں اور آپ اس موت کی تیاری کے لیے تیار ہیں؟ اس موت نے اچانک آنا ہے۔ فجر کی نماز پہ سونے والوں، کرکٹ میچ کے لیے جمعے کی نماز چھوڑ دینے والوں، شاہد افریدی کی بیٹنگ دیکھنے کے لیے نماز چھوڑ دینے والوں، عرفان پٹھان کا کھیل دیکھنے کے لیے نماز چھوڑ دینے والوں، لوڈو گیم کے لیے نماز چھوڑنے والوں، تاش کھیلنے کے لیے نماز چھوڑنے والوں، بقالہ بند کر کے چائے پینے کے لیے نماز چھوڑنے والوں، فلموں کو دیکھنے کے لیے نماز چھوڑنے والوں، اس موت نے اچانک آنا ہے۔ اسی حال میں اگر اللہ نے بلا لیا کہ رب کے بندے مسجد میں سجدے میں ہوں اور میں ریموٹ سے چینل چینج کر رہا ہوں، بدماشی اور عیاشی اور آنکھوں کی لذت میں مگن ہوں اور موت آ گئی، کیا بنے گا؟ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہر سننے والے کو غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بنے گا؟ امام الانبیاء کا فرمان ہے لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن، زانی جب زنا کرتا ہے مومن نہیں، چور جب چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے مومن نہیں رہتا، ایمان نکل جاتا ہے، سر پہ انتظار کرتا ہے کب یہ گناہ سے الگ ہو، میں دوبارہ داخل ہوں۔ اور اگر اس حال میں موت آ گئی کہ نمازی مسجد میں رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، میں انڈین پاکستانی فلموں کی محفل میں مگن ہوں، نمازی مسجد میں اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، میں سن رہا ہوں امام کی تلاوت کان سے ٹکرا رہی ہے اور میں گرم نرم بستر کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوں، فلم کے لیے، ڈرامے کے لیے، کرکٹ میچ کے لیے، اردو ڈائجسٹ کے لیے، جاسوسی میگزین کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر نہیں ہو رہا۔ اور اس حالت میں نماز کے ترک کرنے کی حالت میں اگر موت آ گئی تو کیا کہیں یہ کفر کی موت تو نہیں بن جائے گی؟ موت نے جب آنا ہے ٹائم نہیں دینا، چانس نہیں دینا۔ میٹرک میں فیل ہونے والوں سپلی مل جاتی ہے، ایف اے میں فیل ہونے والوں ری ٹیسٹ کا چانس ہوتا ہے، آخرت کے امتحان میں فیل اگر کوئی ہو جائے، اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں تجھ سے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے مانگتے ہیں ربا ہمیں قیامت کے امتحانوں میں پاس کر دینا۔ وہاں اگر فیل ہو گئے تو چانس، اس موت نے جب آ کر کیچ کرنا ہے، اچکنا ہے، اٹھانا ہے، پکڑنا ہے، پھر کوئی لاکھ کہے، کوئی لاکھ ہوا سے لگائے، نئی شادی کی ہے، نئی گاڑی خریدی ہے، نیا مکان بنایا ہے، نیا کاروبار سیٹ کیا ہے، کچھ تو مہلت دے دو۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا لمحہ آتا ہے، جب موت کی گھڑی آتی ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر ایک لمحے کا موقع نہیں ملتا، ایک لمحے کا چانس نہیں ملتا، ایک لمحے کی
تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی. اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت پہ انسان کو اٹھا لیا جاتا ہے. اسی لیے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کفا بالموت واعظا. سمجھانے کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں, سکھانے کے لیے تو بہت کچھ ہے, لیکن لوگوں موت بہت بڑی چیز ہے اگر کوئی اس سے سمجھنا چاہے. موت بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑا داعی ہے, بہت بڑی واعظ ہے, بہت بڑی خطیب ہے, بہت بڑی چیز. جو اس کو یاد رکھے اس کی دنیا بھی سنورتی ہے, اس کی آخرت بھی سنورتی ہے. اور جو اس کو بھلا دیتا ہے اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے, اس کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے. ایک لمحہ آنا ہے, ایک وقت آنا ہے جب مجھے اور آپ کو اٹھا کر اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا. مالک کا فرمان سنیے, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. حق کے ساتھ موت کی سختیاں آ پہنچی, اور یہاں حق سے مراد آخرت کے حقائق ہے. اسی لیے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے لا تتمنوا الموت. کبھی موت کا سوال نہ کرنا. ہم تنگ آ کر کہہ دیتے نا مران گے تے جان چھٹے گی, اتنا تے مر جاندہ چنگا سی. تھوڑا سا غم, تھوڑا سا دکھ, تھوڑی سی ٹینشن, کوئی بیوی کے ہاتھوں تنگ ہو گیا, اولاد کے ہاتھوں تنگ ہو گیا, کوئی کاروباری معاملہ, وہ خودکشی یہ نجات کا راستہ سمجھتے ہیں, اور یہ نہیں جانتے کہ اس کے بعد جو جہان شروع ہونے والا ہے وہ کسی کی برداشت میں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے جی میں آیا میں اپنے رب سے دعا کروں اللہ تمہیں قبر کا ایک منظر دکھا دے. ایک منظر. فلمیں دیکھنے والوں کبھی جا کر قبرستان کے ٹوٹی پھوٹی قبروں پہ کھڑے ہو کر اپنی اگلی منزل تو دیکھا کرو. دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب جانے والوں, ناچنے گانے والیوں کی ساز جھنکار کے سامنے مدہوش ہونے والوں, سانپ اور بچھو اور کیڑوں اور اندھیروں کے گھر کو بھی تو کبھی دیکھا کرو. میں دعا کروں اللہ تمہیں موت کا, قبر کا ایک منظر دکھا دے. یہ سوچ کر رک گیا, اگر آدم کے بیٹے نے قبر کے عذاب کا ایک منظر دیکھ لیا اپنے کسی مردے کو کبھی دفن نہیں کرے گا. آخرت کی سختیاں, قبر کی سختیاں, موت کی سختیاں یہ آنے والی ہیں, یہ لمحات قریب ہو رہے ہیں. ہر ڈوبتا ہوا سورج مجھے اور آپ کو اس موت کے قریب کر رہا ہے. لوگ تو سالگرہ مناتے ہیں, اور لوگ سالگرہ کیوں نہ منائیں, مولوی سالگرہ مناتے ہیں. طاہر القادری صاحب سالگرہ ہوتا ہے, کیک کٹتے ہیں, محفلیں سجتی ہیں, دھنیں گونجتی ہیں. ایڈا وڈا مولوی کرنڈے ہے, ہنسی کیوں نہ کریے. किन्ना सोना हसना किन्ना सोना हसना रब्बे रहमान है तेरा एहसान के मेरे कारवां की हुई पहचान ताहिर है
سالگرہ منانے والے بھول جاتے ہیں یہ خوشی کا موقع نہیں ہے. تیری زندگی میں 1 سال اور کم ہو گیا ہے. یہ خوشی کا موقع نہیں ہے. تم تو خوش ہوتے ہو. ہیپی برتھ ڈے کا آوازہ گونجتا ہے. میرا بیٹا آج 10 سال کا ہو گیا ہے. 10ویں سالگرہ ہے. انگریزوں کی سنتوں پہ عمل کرنے والوں، یہ 10 سال کا نہیں ہو گیا. اس کی زندگی کی 10 بہاریں ختم ہو گئی ہے. یہ قبر میں جانے کے لیے 10 سال اور قریب ہو گیا ہے. یہ لمحات آ رہے ہیں. ہم قبر سے، موت سے قریب تر ہو رہے ہیں. اور پھر وہ لمحات قرآن حکیم کے آوازے کی صورت میں سنیے. کلا اذا بلغ التراقی وقیل من راق. جب انسان بستر مرگ پہ ہوگا، آخرت کا سفر شروع ہونے والا ہے. کچھ سفر اختیاری ہوتے ہیں، کچھ سفر اجباری ہوتے ہیں. اختیاری سفر کے لیے آپ اور میں تیاری کرتے ہیں. چھٹی جاتے ہو نا انڈیا پاکستان، 6 مہینے پہلے سے ہی خوشی کا ایک عجیب سما ہوتا ہے. دل میں چھٹی جا رہا ہوں، امی کے لیے گفٹ، بیگم کے لیے گفٹ، بیٹوں کے لیے گفٹ. اسی خوشی کے اندر کوئی شریعت کو بھی بھول جاتا ہے. بیگم صاحبہ کے ایک ٹیلی فون پہ ساڑھے پڑوچ کیبل لگ گئی، رنگین ٹی وی آ گئے نے. ساڑھے کو ریڈیو ہی ہے ہجے تک. ٹی وی لے آئی، انہیں سال تو سعودیہ کمانڈے ہیں، ٹی وی بھی کوئی نہیں ساڑھے کر. یہ حاجی اللہ دیتا، بڑا سارا بدماش خریدتا ہے، اس پہ لکھتا ہے حاجی اللہ دیتا. جاتا ہے کیبل کا کنیکشن لیتا ہے، ٹی وی گھر میں لگاتا ہے، خود لوٹ آتا ہے. اس کے خرچے پہ اس کی اولاد بدماش بنتی ہے. اور جب بدماش بن کے بیٹی پھلانگ کے کسی کے ساتھ نکل جاتی ہے، بیٹا کسی کی عزت کو اٹھا لاتا ہے، تو یہ 500 روپے لے کے مولوی کے پاس آتا ہے. مولوی صاحب تویت دے دیو میری کڑی کر آج وے. جب اس بدماش کو لے جا کر گھر میں لگا کر انگریزوں کی تہذیب کو چلا رہا تھا، اس وقت یاد نہیں تھا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس وقت انسان بھول جاتا ہے. اور پھر یہ اختیاری سفر ہے، آپ جو چاہے سمیٹ لیں. ایک اجباری سفر ہے. اللہ نہ کرے کوئی پولیس کے مقدمے میں پھنس جائے اور پولیس والے اس کو پکڑنے آ جائیں تو وہ کہے سر میں آج ہی نیا صابن لے کر آیا اور شیمپو بھی بڑا اچھا ہے، بس 5 منٹ انتظار کیجئے، میں ابھی غسل صحت فرما کے آتا ہوں. کہے گا ادھر آ، تینوں غسل جیل چ کرا لاں گا. ہتھکڑیاں لگا کے لے جاتا ہے. پھر انسان کو اختیار نہیں ملتا. اپنی مرضی کا سفر نہیں ہے یہ آخرت کا سفر، یہ موت کا سفر میری اور آپ کی مرضی کا سفر نہیں ہے، اختیار کا سفر نہیں ہے، یہ اجباری سفر ہے. جس حال میں ہوں گے اسی حال میں موت کا لمحہ آ گیا، ہمیں اٹھا کر اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہوگا، پیش کر دیا جائے گا. تو سوچئے میں کس لمحات میں آخرت میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں. انسان کا آخرت کا سفر، موت کا سفر شروع ہوتا ہے. پنڈلی سے پنڈلی ملتی ہے، بستر مرگ پہ ہے. زندگی میں یہ مشکل کشا تھا، یہ حاجت روا تھا، یہ تعویذ دے کر لوگوں کے بچے پیدا کر دیا کرتا تھا، گمو ہو کو گھر میں لا دیتا تھا. اب اس کی اپنی موت کا وقت آیا ہے. جس کو دنیا میں تم نے سب کچھ سمجھا، وہ بی بی تھی، اس کا بچہ مر گیا تھا. حضرت کی 11ویں دیا کرتی تھی. دوڑتی بھی آئی اور بابا جی کے پاس پہنچ گئی، میرا پتر مر گیا. انہوں نے کہا مر گیا تو خلاص اللہ کی طرف سے وقت آیا. کہا اگر اس نے مرنا تھا آپ کی 11ویں دینے کا کیا فائدہ ہوا. پیر اڈاری مارتا ہے نیچے سے، راستے میں اس کو پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے اس روحوں والے تھیلے میں سے اس ایک بچے کی روح
باقی لے جاؤ. اس نے کہا میں اللہ کا پابند ہوں, میں نہیں چھوڑ سکتا. کہا چھوڑ دے, اچھا رہے گا. نہیں مانا, پورا تھیلا چھین کے الٹا کر دیا. جتنے مرے تھے سارے زندہ ہو گئے. جو نیچے بیٹھے ہوئے کیو ٹی وی دیکھنے والے, نور ٹی وی دیکھنے والے, نعرہ رسالت, نعرہ قادریہ, نعرہ غوثیہ. اس پیر پر بھی موت آئی, اس بابے پر بھی موت آئی, اس شیخ و مرشد پر بھی موت آئی. اور حالت کیا ہے, وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. آج چلنے کا دن ہے, بستر پہ سیدھے ہے, اگلے جہان سفر کا وقت ہے. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی ہے, چلو رب کی طرف. دنیا میں اپنے پیروں کے نام جتنا چاہے جھوٹ بول لو, جتنا چاہے بابوں کو اٹھا کر اللہ والی صفات دے دو. ایک وقت آنا ہے جب اس پیر نے بھی, اس مرید نے بھی, اس بابے نے بھی, اس شیخ و مرشد نے بھی, اس حاجی اور حضرت نے بھی اس موت کے سفر کی طرف چلنا ہے. امام کائنات فرماتے ہیں, مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ موت کی تکلیف بڑی شدید ہے, موت کا درد بڑا شدید ہے, موت کا دکھ بڑا شدید ہے. دنیا کی تکلیفوں کو برداشت نہ کرنے والوں, اس آخرت کی تکلیف کے لیے, اس سے بچنے کے لیے بھی کچھ سامان تیار کر لو, کچھ زیادہ راہ تیار کر لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, لذتوں کو توڑ دینے والی اس موت کو یاد کیا کرو. کتنی ہی لذتیں انسان کے پاس ہو, کتنا ہی آرام انسان کے پاس ہو, جب اسے یہ یقین ہو جائے کہ میں نے یہ جہاں چھوڑنا ہے, اس کی لذتیں مٹ جاتی ہیں, اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے. جس کو یہ یقین ہو کہ میں نے یہ گھر چھوڑنا ہے, میں گھر کو سجانے سے منع نہیں کر رہا, کمروں کو سجائیے, اس کے اندر اے سی لگوائیں, اس کے اندر فریج رکھیں, ٹھنڈے پانی کا انتظام, ٹھنڈی ہواؤں کا انتظام, بہترین کارپیٹ, بہترین بیڈ, خوشبوئیں, پرفیوم, یہ ساری چیزیں کریں. اسلام منع نہیں کر رہا آپ کو, لیکن یہ کرتے کرتے یہ بھی یاد رکھیں جس کمرے کو سجا رہے ہو یہ آپ کا نہیں ہے, یہ وارثوں کا ہے, یہ پچھلوں کا ہے. صرف اس کمرے تک سوچ نہ رکھیں, آپ اس کو سجا رہے ہو, آپ سے پہلے دسیوں اسی کمرے کو سجاتے سجاتے گزر گئے. ہاں, ایک کمرہ, ایک کوٹھڑا, ایک قید خانہ ایسا ہے جو صرف میرا ہی ہے, میرے اس کے علاوہ کوئی اور وہاں پہ نہیں جائے گا, اور وہ قبر ہے. کمرے میں اے سی لگانے والوں, کیا قبر میں بھی جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے لیے گئی؟ کمرے کے اندر ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنے والوں, کارپٹ بچھانے والوں, لائٹنگ کرنے والوں, سجانے والوں, منع نہیں کر رہا اسلام, لیکن ذرا اس کمرے کو بھی تو دیکھ لو, اس قبر کی کوٹھڑی کو بھی تو دیکھ لو. کیا یہ سج گئی؟ کیا اس میں نور ایمان کا چمک رہا ہے؟ کیا میری زندگی, میرے عقیدے, میرے اعمال, میرا کردار, میری سوچ, میرے افعال ایسے ہیں کہ ادھر میں قبر میں دفن ہوں, ادھر قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے؟ دنیا کو اچھی بنائیے, لیکن اسی کے لیے نہ رہ جائیے, اس اصلی گھر کے لیے بھی کچھ سوچ لیجئے جہاں پہ میں نے اور آپ نے ضرور پہنچنا ہے. صحیح بخاری میں ہے, امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کی تکلیف کا ذکر. اتنی شدت تھی آپ پر بیماری کی, تکلیف کی, ٹھنڈے پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا, اپنا ہاتھ اس میں ڈالتے اور پھر اپنے چہرے پر پھیر لیتے, آپ کو غشی آتی, پھر اپنا ہاتھ پانی میں ڈالتے, اپنے چہرے پہ لگاتے, پسینہ صاف کرتے اور کہتے سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, ان للموت لسکرات, موت کی بڑی سختیاں ہیں. سیدہ کائنات, مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, میں نے نبی کی موت کی سختی دیکھی, اس کے بعد میں یہ کہنا چھوڑ گئی کہ موت تو شاید برے ہی آدمی کو تکلیف دیتی ہے. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی یہ سختی دیکھی. سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وارضا اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں حیران ہوں لوگوں پر
ان پہ جب موت کی سختی آتی ہے تو وہ زندہ بھی ہوتے ہیں، ہوش میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کیفیت کو ہمارے سامنے بیان نہیں کر سکتے. تو جب سیدنا عمرو بن عاص پر خود موت کا وقت آیا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ ان کے پاس تشریف فرما. انہوں نے ان کو ان کی بات یاد کروائی کہ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ مرنے والا ابھی بیماری، موت کی بیماری شروع ہوتی ہے، سختیاں شروع ہوتی ہیں، وہ ہوش میں بھی ہوتا ہے لیکن کیفیت ہمیں بیان نہیں کرتا. تو سیدنا عمرو بن عاص نے ٹھنڈا سانس لیا اور کہا کہ موت کی تکلیف ناقابل بیان ہے. بس میں اتنا بتاؤں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان زمین پہ ٹوٹ گیا ہے اور میں اس کے درمیان پیسا جا رہا ہوں. میرے پیٹ میں کھجور کے کانٹے بھر دیے گئے ہیں، میری گردن پہ کسی پہاڑ کو رکھ دیا گیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے میرا سانس سوئی کے ناکے سے، سوئی کے سوراخ سے ہو کر گزر رہا ہے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے موت، یہ ایک کڑوی حقیقت ہے موت. خوش نصیب ہے جو اس کو یاد رکھے اور اس کی تیاری کرے، بد نصیب ہے جو اس کو بھول جائے اور اس کی تیاری نہ کرے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اپنے رب سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم ہون علی الموت، اے اللہ موت کی سختیوں کو مجھ پہ آسان کر دے. موت کا لمحہ آخرت کے لمحات میں خطیر لمحہ ہے، ہولناک لمحہ ہے، کینچیوں کے کاٹے جانے سے زیادہ دردناک ہے. اللہ ہمیں اس خطرناک لمحے کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب یہ یاد رہتا ہے انسان اپنی زبان سے جملے کو نکالنے سے پہلے سوچتا ہے، اپنے قدم کو اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے، عمل کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ کیا یہ عمل مجھے جنت کے قریب کرے گا یا جہنم کے قریب کرے گا. مرنے کے بعد اپنے ہاتھ پر مجھے افسوس ہوگا. مبارک ہو اس کو جس نے دنیا میں عمل کرتے ہوئے مصطفیٰ علیہ السلام کے عملوں کو دیکھا، رسول کے صحابہ کے عملوں کو دیکھا، عقیدہ بنانے سے پہلے امام الانبیاء کے عقیدے کو دیکھا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عملوں کو دیکھا، پھر اپنے عمل بنائے، پھر اپنے اقوال سدھارے، پھر اپنی زندگی کو سنوارا. اس کو مبارک ہو، یہ مصطفیٰ کے نقش قدم پر ہے، صحابہ کے نقش قدم پر ہے. بربادی ہو اس کے لیے جس نے مرنے سے پہلے نہ اپنے عقیدے کو جانچا، نہ اپنے عملوں کو جانچا، نہ اپنے کردار کو دیکھا. 2 رکعت نماز انیرا جو حال امام دا اوہی میرا، جو کیو ٹی وی پہ دیکھ لیا، جو مدنی چینل پہ دیکھ لیا، جو مولویوں سے سن لیا، جو مفتیوں سے سن لیا، اسی کو سن کر 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنے کے لیے میدان میں آ گیا، اسی کو سن کر سبز جھنڈے لے کر آ گیا، سبز جھنڈے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا نقش بنا کے آ گیا. جوتی کا نقش ہے، اوپر لکھا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. مان لیا جائے کہ یہ نقش واقعی مصطفیٰ علیہ السلام کے نعلان پاک کا ہے، مان لیا جائے. ارے میں تیری جوتی پر تیرے باپ کا نام لکھوں تو راضی ہوگا؟ اس کو استعمال کرنا یہ استعمال کے لیے ملی ہے. آپ کی جوتی پر آپ کے ابو کا نام، آپ کا دادا کا نام، آپ کا نام لکھوں، خوش ہوگے؟ لکھنے والے کو ہدیہ دو گے؟ مان بھی لیا جائے یہ جوتی کا نقش مصطفیٰ کے نعلین پاک کا نقش ہے، اوپر لکھ رہے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ کا نام، اللہ کے حبیب کا نام تم جوتی کے نقش پر لکھتے ہو. اللہ کی قسم تم سے بڑا گستاخ کائنات میں پیدا کوئی نہیں ہوا. مرنے سے پہلے اپنے اعمال کو درست کر لو، موت کی تیاری میں اپنے عقیدوں کو سنوار لو، موت کی تیاری کرتے ہوئے اپنے عقائد کو جانچ لو، کیا یہ مصطفیٰ کے دیے ہوئے ہیں؟ کیا یہ صحابہ کا نقش قدم ہے؟ کیا یہ صحابہ کے طریقہ کار ہے؟ کیا ان کی زندگی ہے، ان کا منہج ہے، ان کا راستہ ہے؟
یہ سوچ کر اگر کوئی موت کی تیاری کر رہا ہے اسے مبارک ہو، اور اگر کوئی اندھا ہو کر مولویوں، ملاؤں، شیخوں، مرشدوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ہلاکت اور بربادی ہے اس کے لیے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے لیے سوائے افسوس کرنے کے کچھ نہ ہوگا۔ یہ وہاں پر کہے گا، یہ وہاں پر چیخے لگائے گا، اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ۔ پیروں کے پیچھے لگے، مولویوں کے پیچھے لگے، بڑوں کے پیچھے لگے، چینلز کے پیچھے لگے، مفتیوں کے پیچھے لگے، ان ظالموں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ آتِيهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، ان ملاؤں، مولویوں، شیخوں، مرشدوں، حضرتوں، بابوں، پیروں کو ڈبل عذاب دینا، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پہ بڑی لعنتیں برسانا۔ وہاں اس چیخنے کا فائدہ، موت کے بعد افسوس کرنے کا فائدہ، کہے گا انسان ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ ایک سپلی، ایک چانس، ایک موقع، ایک ریٹیسٹ، لیکن رب کی عدالت میں پیشی کے بعد واپسی کے سارے دروازے بند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے، قبر پر آئے، ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، اللہ کے حبیب علیہ السلام بیٹھ گئے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم ایسے بیٹھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ لکڑی سے مٹی کو کورید رہے اور پھر کہتے ہیں میرے صحابہ اس منظر کے لیے تیاری کر لو، اس مقام کے لیے تیاری کر لو، یہ مقام بڑا خطرناک ہے، یہ مقام بڑا شدید ہے، اس کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے حیا کیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے نہیں، ایسے کرو جیسے کرنے کا حق ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا سر کی حفاظت کرو، اور سر میں جو کچھ ہے، آنکھ سر کے ساتھ ہے، منہ زبان سر کے ساتھ ہے، اس کی حفاظت کرو، پیٹ کی حفاظت کرو، اور پیٹ کے ساتھ جو ہے شرمگاہیں ان کی حفاظت کرو، اور یاد کرو قبر میں ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو۔ اور جو شخص آخرت کی زندگی کا خواہش مند ہو اسے چاہیے دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے۔ جس شخص نے یہ سارے کام کیے گویا اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کیا۔ سر کی حفاظت کرو، اور سر کے ساتھ جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو۔ آنکھ سے وہی دیکھو جس کو دیکھنے کی اجازت اسلام نے دی ہے، زبان سے وہی بولو جس کے بولنے کی اجازت اسلام نے دی ہے، زبان کے جملوں کو اپنے کنٹرول میں رکھو، شریعت کی تعلیم اور شریعت کے علم کے بغیر نہ بولو۔ اب تو لوگوں نے اس زبان کو روٹی کمانے کا ایسا دھندا بنایا ہے، جتنا مظلوم ہمارے ملکوں میں اسلام ہے شاید اتنا مظلوم اور کوئی چیز نہ ہو۔ چند دن پہلے مجھے ایک ساتھی نے ایک سی ڈی دی ہے پاکستان کے علاقے کی، ایک نوجوان فوت ہوا ہے، مرنے کے بعد اس کی لاش رکھی ہوئی ہے اور پورا گاؤں اکٹھا ہے۔ مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں، مفتی صاحب تشریف لانے کے بعد دو مفتی آتے ہیں، ایک چھوٹا مولوی ہے ایک بڑا مولوی ہے۔ چھوٹا مولوی تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک روایت اپنے پاس سے سناتا ہے کہ انسان جہنم میں جانے کے لیے لائن میں لگا ہوا ہوگا، مڑ کر پیچھے دیکھے گا تو اس کا باپ بھی اسی لائن میں ہوگا، تو وہ اللہ سے کہے گا اللہ میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، زندگی میں تو اپنے باپ کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کر سکا، آج کرنا چاہتا ہوں، میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، میرے باپ کے بھی سارے گناہ مجھے دے دے اور نیچے کر دے، لیکن میرے باپ کو جنت دے دے۔ تو اللہ اتنا خوش ہوگا، اللہ اتنا خوش ہوگا کہ دونوں کو جنت دے دے گا۔ اب یہ روایت کہاں ہے، کس کتاب میں ہے؟ مفتی صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ جو بڑے والے حضرت بیٹھے تھے اس نے کہا یہ تو کہانی اگلے جہان پہ ڈال رہا ہے، اور میں نے تو یہی نوٹ کمانے ہیں۔ ان کی باری آئی، کہنے لگا ایڈے لمبے چکر دی لوڑ نہیں کہ مرے گا اور جہنم کے سامنے لائن لگی ہوئی ہوگی۔ یہ نوجوان جو مرا ہے اس نے میری بیعت نہیں کی، تو جو میری بیعت پہ نہیں مرا، چونکہ میں بیعت شدہ ہوں پیر عبد القادر جیلانی کے سلسلے کا، لہذا یہ تو جنت میں نہیں جائے گا۔
میں اس مردے کی بیعت لیتا ہوں اور اس کو جنت میں بھیجتا ہوں. جب یہ جنت میں جائے گا تو پھر یہ اپنے باپ کی سفارش کرے گا, وہ جنت میں جائے گا. کہنے لگا گاؤں والوں مبارک ہو, زندوں سے تو لوگ نبھا کرتے ہیں, تمہیں اللہ نے ایسا مرشد دیا ہے جو تمہارے مردوں کے ساتھ بھی نبھا کر رہا ہے. واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کی کفن کو کھولا جاتا ہے اور اس کا ہاتھ باہر نکال کر اس مردے کے ہاتھ میں پیر بیعت لیتا ہے اور اس کو سلسلہ قادریہ میں داخل کر کے مور لگا کے جنت کا ٹکٹ دے دیتا ہے. میرا ایمان ہے, ظاہر آپ کا بھی اس بات پہ ایمان ہوا ہے. میرا ایمان ہے اگر آپ خلوص سے, پیار سے, محبت سے درود شریف پڑھیں نا, اور اس درود شریف کو پڑھ کر اس نوجوان کی روح کو اصال کرے تو انشاءاللہ درود شریف کا صدقہ اس کا بیڑا پار ہے. آپ سارے پڑھیں. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں, دوستوں, حاضرین, نوجوان ساتھیوں, کہ بلا علامہ عارف صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے اور حقوق العباد پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو اور مجھے سمجھا رہے تھے. لیکن ایک بات ان کی سن کر میں آپ کی توجہ ایک طرف, کہ یہ فرما رہے تھے کہ وہاں جا کے بیٹا باپ کی بخشش کروا دے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کرتا مولا اس کے گناہ میرے ذمہ پر, میرے ذمہ کار اور میرے والد کو جنت دے, تو رب کریم اس وقت مہربانی فرماتا ہے. لیکن وہ موقع کیوں آئے, وہ موقع کیوں آئے کہ یہاں ہم رہنے کے لیے دنیا کے جو بھی معاملات ہیں, نظام ہے, رہنے سہنے کا, کاروبار کا ہے, برادری کے معاملات ہیں, تو بڑے دور اندیشی سے سوچ کے ہم پلاننگ بناتے ہیں کہ ایسا کریں تو کامیابی ہے, ایسا کریں تو ناکامی ہے. تو قرآن نے بہت مرتبہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کافی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پلاننگ کرو تو تمہاری کامیابی ہے, اور وہاں جاؤ تو بغیر حساب جنت میں جاؤ. سب سے عظیم سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ رب کریم قیامت کا دن برپا ہو, رب فرمائے تو بھی جا, تجھے بھی بغیر حساب جنت دیتا ہوں, تو بھی جا, تجھے بھی بغیر حساب جنت دیتا ہوں. مولا یہ کیسے ہے, یہ بغیر حساب جنت کیسے ملتی ہے؟ رب العالمین قرآن مجید کے ذریعہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعہ یہ بتاتا ہے کہ اگر تم پہ مصیبت آئے تو برداشت کرو, صبر کرو. صبر کا دامن تمہیں چاہیے کہ مضبوطی سے تھام لو. صبر کا دامن تم تھامو گے, رب تمہیں بغیر حساب جنت عطا فرمائے گا. اور قرآن مجید نے واضح کہا ہے, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. میری طرف توجہ فرمائیں, مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. مال اور اولاد کو چلانے والا اللہ رسول کی پہچان بتائیں, اللہ کے حقوق کے بارے میں اسے روشنی اس کے ذہن و قلوب و اذہان میں ڈالے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارے احباب بیٹھ جائیں. جس نے اس مٹی میں جانا ہے وہ بیٹھ جائے. حضرات یہ مستورات سے گزارش کروں گا, برائے مہربانی میری یہ الحمدللہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں, تھوڑی سی سائڈ پہ ہو جائے, پردے کا اہتمام کریں بس, مہربانی, یا منہ اس طرف موڑ لیں بس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہو گیا. حضرات سب سے پہلا کام, یہ جس کی میت پڑی ہوئی ہے اس کے دل میں تمنا تھی کہ میں شاہ صاحب کو مرید ہوں. سارے آپ گواہ بن جائیں کہ یہ اس حالت ایمان میں جا رہا ہے, اور اگر اس کو یہ موقع نصیب نہیں ہوا, بلکہ کل ہی مجھے پتا چلا کہ مجھے یہ کہنے لگا کہ شاہ صاحب کے آستانے مجھے لے جاؤ. حضرات سارے گواہ بن جائیں
ابھی میں اس کا ہاتھ باہر نکال کے اس کو اس حالت میں مرید بنا کے قبر تک پہنچاؤں گا. ہندو کے ساتھ تو سبھی نبھاتے ہیں, مردوں کے ساتھ نبھانا یہ الحمدللہ سادات کی ذمہ میں ہے. الحمدللہ سب سے پہلے میں اپنے مرید بنا کے پھر آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں گا. 5 منٹ ابھی باقی. حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے. اور الحمدللہ یہ میرا مرید بن کے قبر میں جائے گا, قادری بن کے قبر میں جائے گا, اور میری موجودگی میں الحمدللہ اس طریقے کے ساتھ اس کو میں بھیج نہیں سکتا. خدا تبارک و تعالی جل شانہ لاحقین کو صبر عطا فرما دیں. حضرات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سلسلے ہی کی برکتیں غوث لجپا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لے. اور الحمدللہ میرا وجدان یہ کہتا ہے, میرا یقین یہ کہتا ہے کہ حالت ایمان میں جا رہا ہے. کل اگر اس نے اپنے پیر کو یاد کیا ہے تو الحمدللہ یہ اس دم سے یہ الحمدللہ میرا مرید بن گیا ہے. اور الحمدللہ ظاہری طور پر میں اپنے مرید کو اس حالت میں کہ بے شک یہ مردہ ہے لیکن یہ ہماری باتوں کو بھی سن رہا ہے. 5 جنازہ میں آیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے پیش نظر, اور جب ہم اس کی قبر پہ جائیں گے اور قبر سے واپس آئیں گے تو قبروں کی آہٹ کو بھی یہ محسوس کرے گا حدیث پاک کے زمرے میں. اور الحمدللہ یہاں تک کہ اگر قبر پر ایک چڑیا بھی بیٹھتی ہے تو قبر والے کو اس کے بیٹھنے کا بھی پتہ چل جاتا ہے میری قبر میں پر چڑیا بیٹھی ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ میرے غوث لجپا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ سے اس کی قبر و حشر کی انا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے آقا نے حسنین کی ماما سے کہا تھا, لخت جگر سے کہا تھا, بیٹا عمل کرنا, میری بیٹی عمل کرنا. اگر اللہ کے دربار میں پکڑی گئی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا, فاطمہ اگر رب نے تجھے پکڑ لیا میں محمد تیرا بابا تجھے چھڑا نہ سکوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس مفتی کو اپنی آخرت کا علم نہیں ہے کہ مر کے میں نے کہاں جانا ہے. اس مردے کی لاش کے ہاتھ کو باہر نکال کر اس کی بھی بیعت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فکر نہ کرو, اب یہ میرا مرید بن گیا ہے, مرنے کے بعد میرا مرید بن گیا ہے. میں پیر جیلانی کا مرید ہوں اور اللہ نے پیر جیلانی کے سارے مریدوں کو جنت عطا کر دی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنی زبانوں کی حفاظت کرو. یہ زبان کے بول کہیں قیامت کے دن تمہاری جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائیں. اپنے پیٹ کی حفاظت کرو, اس پیٹ میں حلال چیز جائے. مردوں کا مال کھانے والوں, یتیموں کا مال کھانے والوں, 3واں 7واں 9واں 10واں 40واں کل برسی کے نام پہ یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والوں, کہیں یہ مال تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب نہ بن جائے. 3واں 7واں 9واں 10واں 40واں کل. کبھی ان سے پوچھنا اگر یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, 3 کی عربی تو بتا دو, 7ویں کی عربی تو بتا دو. مولوی صاحب میں واری جاواں تینوں 2 کوڑا بوسکی دا سوٹ پواواں, مینوں دس دے رسم چہلم کی عربی کیا ہے.
وہ زبان حال سے کہتا ہے چپ کر، یہ میڈ ان انڈیا پاکستان ہے تو عربی کیسے بتاؤں گا؟ اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس میں جا رہا ہے کہیں حرام تو نہیں، اور دھوکے اور فراڈ سے مردوں کا مال کھانا، یتیموں کا مال کھانا، یہ حرام ہے اس پیٹ کے اندر جو جا رہا ہے، یہ جہنم کے انگارے ہیں۔ یہ حلوہ شریف بظاہر حلوہ ہے، اس حلوے کی قیمت قیامت کے دن پتہ لگنی ہے کہ تم نے دین اسلام کے جو چہرے کو بگاڑا، مصطفیٰ حوض کوثر پہ کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جس نے میرے دین کو بگاڑا آج میری آنکھوں سے ہی دور کر دیا جائے۔ پیٹ کے ساتھ جو شرمگاہیں لگی ہیں، مصطفیٰ فرما رہے ہیں رب سے حیا کرنا ہے تو ان شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو۔ حلالے کے نام پہ زنا کرنے والوں، مسجدوں میں حلالہ سینٹر کھولنے والوں، اس حلالے کے زنا کی قیمت کیا ادا کرنی پڑے گی یہ موت کے بعد پتہ لگے گا، لیکن اگر کسی پٹھان کا حلالہ کیا تو زندگی میں بھی پتہ لگ سکتا ہے۔ مجھے ابھی پچھلے ہفتے ایک بھائی نے سچا واقعہ پاکستان کا سنایا، ایک پٹھان اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے گیا، یہ سچا واقعہ ہے۔ مولوی کے پاس گیا، کیا حل ہے؟ اس نے کہا صرف حلالہ ہے اور کوئی حل نہیں ہے۔ تو اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ حلالہ کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے بتایا ایک رات کے لیے تمہاری بیگم کے ساتھ کوئی اور، کہا کمرے میں اس کے ساتھ رہے گا؟ کہا ہاں۔ ساری رات رہے گا؟ کہا ہاں۔ کہا سب کچھ کرے گا؟ کہا ہاں۔ کہا یہ شریعت کا مسئلہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا دیکھو خوچا ماڑا، یہ شریعت کا مسئلہ ہے تو ہم خاموش ہے، ہم کچھ نہیں کرے گا، لیکن اللہ کی قسم صبح کو اس کو گولی مار دے گا، صبح کو نہیں چھوڑے گا، صبح گولی مار دے گا۔ وہ سمجھا، وہ مفتی مولوی سمجھا کہ ویسے ہی غصے میں کہہ رہا ہے، اس نے کون سا مارنا ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اس میں کہا نہیں شریعت کا مسئلہ ہے، خو ہم بات نہیں کرے گا، ہم صبح بتائے گا۔ اس کا نکاح ہو گیا۔ وہ رات اسی مفتی جو فتویٰ دیتا ہے، جو مفتی فتویٰ دیتا ہے، حرام بھی تو وہی کھاتا ہے نا، اس نے اس کا نکاح کر دیا، رات کو وہ کمرے میں چلا گیا۔ صبح جب مفتی صاحب باہر نکلے حشاش بشاش، گیٹ پر خوچا گن لے کر کھڑا تھا، واللہ اس نے گولی مار دی۔ نبی فرما رہے ہیں جو پیٹ ہے اس کی حفاظت کرو، اس میں حرام نہ جائے، پیٹ کے ساتھ جو شرمگاہیں لگی ہیں اس کی حفاظت کرو، یہ حرام نہ کھائیں۔ یہ حلالے کا کاروبار زنا کا کاروبار ہے، بدکاری کا کاروبار ہے، اور رب کی قسم حلالہ متعے سے زیادہ گندا ہے۔ اگر رب سے حیا کرنی ہے اپنے سر کی حفاظت کیجئے، اپنے پیٹ کی حفاظت کیجئے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مصطفیٰ کی جان ہے، لا وددت، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں۔